دوسرا مائک دیں بس جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول دین کتاب میں صفحہ نمبر 24 ہے۔ کل کے سبق سے ایک سوال تھا، وہ پوچھ سکتا ہوں؟ یہ سوال کا انشاءاللہ وقت سبق کے بعد جو 5 منٹ ہیں اس میں انشاءاللہ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال اپنے نوٹ فرما لیں، جو سوال بھی ہو اہم ہوتا ہے، فائدے کی چیز ہوتی ہے، اس کو نوٹ کر لیا جائے، اور سبق کے آخر میں جو وقت ہوگا اس میں انشاءاللہ سوال جواب کا موقع ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم تمام تر حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے آیا۔ وحی مطلوب یعنی کتابی وحی یا قرآن پاک کا پورا حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس لے کر آئے۔ باقی کبھی تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنی صورت سے الگ ہو کر انسانی صورت میں آتے اور اللہ کا کلام یعنی قرآن پاک کی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھتے، اور فوراً خرق عادت کے طور پر، یعنی اگرچہ یہ روٹین نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی انسان اتنی جلدی اتنا سارا میٹر پک کر لے اور اس کو بالکل یاد ہو جائے لفظ بلفظ، اگرچہ یہ عام عادت نہیں ہے، لیکن یہ عام عادت سے ہٹ کر یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارا یاد ہو جاتا تھا، اور کبھی حضرت جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت پر رہتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو آپ کے مادی جسم سے الگ کرتے اور مسخر کرتے اور اللہ کا کلام اس پر القاء کرتے، اور وہ فوراً آپ کی روح میں نقش و ثبت ہو جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ دوسری صورت آپ کے لیے جسمانی اعتبار سے کافی شدت اور مشقت کا موجب ہوتی تھی، کیونکہ اس صورت میں آپ کو بشریت سے جدا ہو کر ملکیت یعنی فرشتوں کے جہان کی طرف جانا پڑتا تھا۔ یعنی اس وقت بدنی آلات یعنی انسانی جسم کے جو ہمارے حواس ہیں، کان، آنکھ، ناک اور زبان، جن سے ہم چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ظاہری حواس کو بالکل معطل کر کے آپ صرف روحانی قوتوں اور قلبی حواس سے کام لیتے تھے۔ دل کے کانوں سے وحی کی آواز کو سنتے اور دل کی آنکھوں سے فرشتے کو دیکھتے تھے، اور دل کی الہی قوتوں سے ان علوم کو حاصل کرتے اور محفوظ رکھتے تھے۔ اس کے پر مشقت ہونے پر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری و مسلم شریف میں آپ نے، جہاں آپ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے اوپر وحی کن کن طریقوں سے آتی ہے، تو آپ نے مختلف طریقے ان کو بیان فرمائے، اور اس میں اس طریقے کے بارے میں یہ فرمایا ہوا اشدہ علیہ، یہ طریقہ مجھ پر بہت بھاری ہوتا ہے، یعنی اس میں کافی مشقت ہوتی ہے۔ اب آگے اسی جو اوپر بات کی گئی کہ پورا قرآن پاک حضرت جبریل علیہ السلام لے کر تشریف لائے ہیں، نازل ہوئے، اسی کے کچھ دلائل ہیں جو قرآن پاک سے ہی ہیں۔ پہلی دلیل ہے سورہ نحل آیت نمبر 102 ہے، قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اے نبی آپ فرما دیجئے اس قرآن کو اتارا ہے پاک فرشتے یعنی جبریل علیہ السلام نے تمہارے رب کی جانب سے برحق۔ دوسری آیت ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 195 اور 192 آیت ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، اور یہ قرآن پروردگار عالم کی طرف سے اتارا ہوا ہے، اس کو تمہارے دل پر اتارا ہے امین فرشتہ، امانت دار فرشتہ جبریل علیہ السلام نے، تاکہ تم بھی خبردار کرنے والے نبیوں میں شامل ہو جاؤ، صاف اور شستہ عربی زبان میں۔ تیسری آیت علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، سورۃ النجم ہے آیت نمبر 5 اور 6۔ اس وحی کو سکھلایا یعنی پڑھایا ہے ایک بڑی طاقت والے باوجاہت فرشتے یعنی جبریل علیہ السلام نے۔ اور چوتھی آیت ہے انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، سورۃ التکویر ہے آیت نمبر 19 اور 21۔ بے شک قرآن پاک ایک معزز ایلچی کا قول یعنی پیغام ہے جو بڑی قوت والا ہے، اور عرش کے مالک کے ہاں اس کا بڑا رتبہ ہے، اور وہاں سب فرشتوں کا سردار ہے، امین ہے۔ تو یہ 4 آیات، ویسے تو آیات اور بھی بہت ساری ہیں، یہ لیکن ایک نمونے کے طور پر یہ بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام آیا، قرآن پاک آیا ہے، یہ بس ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ سارا جبریل علیہ السلام کے واسطے سے آیا ہے۔
وحی مطلوب اور غیر مطلوب میں ایک فرق، یعنی اب تک ہم اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ وحی جو ہوتی ہے وہ کتابی بھی ہو سکتی ہے، غیر کتابی بھی ہو سکتی ہے۔ کتابی وحی وہ ہوتی ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کو مطلوب کہتے ہیں، اور غیر کتابی وہ ہوتی ہے جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے، ویسے اس سے اپنے دین میں، اپنے مسائل میں رہنمائی ضرور لی جاتی ہے، جیسے حدیث پاک ہے۔ وحی مطلوب یعنی قرآن پاک کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے سکھائے ہوئے ہیں، جبکہ وحی غیر مطلوب میں مفہوم اور معنی کا القاء اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس مضمون و مفہوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں تعبیر کرتے ہیں، یہ پھر حدیث بن جاتی ہے۔ نبوت کا خاصہ، پیچھے یہ بات ہو چکی ہے کہ نبی پر جو وحی آتی ہے وہ دونوں قسم کی ہوتی ہے، صرف کتابی وحی نبی کا خاصہ نہیں ہے بلکہ دونوں وحیاں ہوتی ہیں۔ وجہ یہ کہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ نبی اور رسول کو بعض احکام غیر کتابی وحی کے ذریعے سے بھی ملتے ہیں، جیسے دیکھیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 143 ہے، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ پہلے تھے نہیں مقرر کیا تھا مگر اس واسطے کہ معلوم کریں کون تابع رہے گا رسول کا اور کون پھر جائے گا الٹے پاؤں۔ یہ قصہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے تو قبلہ بیت اللہ رہا، پھر جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو قبلہ بیت المقدس بنا دیا گیا۔ 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ مسجد نبوی شریف میں جہاں اب قبلہ ہے اس کے بالکل دوسری مخالف سمت میں یہ قبلہ ہوتا تھا اور نمازیں دوسری طرف پڑھی جاتی تھی۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطری خواہش یہ تھی، طبی خواہش یہ تھی کہ قبلہ بیت اللہ کو ہو جانا چاہیے، لیکن ابھی تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا۔ تو یہاں پر ذرا ڈسٹربنس ہو رہی ہے، تو فرمایا کہ یہ جو قبلہ آپ کو اچھا لگتا تھا، آپ پسند کرتے تھے جس قبلے کو، وہ قبلہ ہم نے آپ کے لیے مقرر کر دیا۔ معلوم ہوا کہ آیات کے نزول سے پہلے بیت المقدس کو قبلہ بنانا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ قابل غور بات اس میں یہ ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ جو قبلہ ہم نے بنایا، یعنی بیت المقدس کو ہم نے قبلہ بنایا ضرور، لیکن پورے قرآن میں کہیں بھی بیت المقدس کے قبلہ بنائے جانے کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بغیر قرآن کے بھی آ سکتا ہے، اور آیا ہے، آ سکتا نہیں بلکہ صرف آیا ہے، حالانکہ سارے قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو یہ وحی الہی تھی مگر کتاب اور قرآن کے علاوہ۔ اسی طریقے سے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا، یہ سورہ صافات ہے، آیت نمبر 102 ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات فرمائی تھی کہ اے بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے۔ تو بیٹے نے کہا کہ اے باپ کر ڈالیے جو آپ کو حکم ہوتا ہے۔ عام مفسرین اس خواب کو حکم الہی قرار دیتے ہیں، کیونکہ نبی کا خواب جو ہے وہ عام انسان کا خواب نہیں ہوتا، وہ بھی حجت ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس خواب کو ما تؤمر کے الفاظ سے تعبیر کرنا اور پھر قرآن پاک کا اس کو بیان کرنا کہ اے میرے ابا جی آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس کو کر گزرے، حالانکہ حکم وہ کہیں وحی میں نہیں آیا تھا، یعنی کتابی صورت میں یہ حکم ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں آیا بلکہ یہ حکم خواب میں آیا ان کے پاس۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو وحی ہے وہ غیر کتابی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اصل میں زیادہ دلائل شاید ہمیں لگ رہا ہو کہ اتنے دینے کی کیا ضرورت ہے، ایک بہت بڑا طبقہ ہے ہمارے معاشرے میں جو اس بات کو کلیم کرتا ہے کہ وحی تو کتاب کی صورت میں ہوتی ہے، قرآن کے علاوہ اگر کہیں باہر وحی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو غلام احمد پرویز تھے، منکرین حدیث کے ایک بڑے آدمی تھے، تو انہوں نے بہت اس کو لکھا ہے اور اپنے خیال سے بڑے دلائل سمجھ جمع کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ اس وجہ سے زیادہ زور اس پر لگایا جا رہا۔ اس بنا پر باپ اور بیٹے دونوں کسی ادنا تردد یا احتمال تعبیر کے بغیر مقدور بر اللہ کے حکم کی تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کا انتظار نہیں کیا کہ میرے پاس کوئی صحیفہ آئے، کتاب آئے تو پھر میں اللہ کے حکم پہ چلوں گا، اور بیٹے بھی نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی آپ دکھائیں تو صحیح، آپ کے پاس کوئی قرآنی اس کے کتابی صورت میں وحی آئی ہے تو میں مانوں گا ورنہ تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ تو اصل میں جو ہے نا ذات یوں سمجھے کہ نبی کی ہوتی ہے،
نبی پر اگر کتابی وحی آ جائے تو بھی ٹھیک، وہ کتاب بن جاتی ہے. اگر نبی کہیں کہ کتاب بھی وحی کی صورت میں نہیں لیکن حکم آ گیا ہے تو وہ حکم مانا جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کبھی یہ نہیں کہا حضور سے کہ یا رسول اللہ آپ کو کتاب لا کے دکھائیں پھر ہم آپ کو مانیں گے. تو نبی جب وہ حکم دے دیتے تھے تو بس وہ اللہ کا حکم ہوتا تھا. محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ خواب محل تعبیر تھا اور بیٹے کو ذبح کرنے سے مراد عزیز ترین جانور کی قربانی کرنا اور قربانی کی سنت قائم کرنا تھا. یہ ایک تفسیری ایک اختلاف ہے، اس کی طرف اشارہ ہو گیا. لیکن یہاں ہمارا جو استدلال ہے وہ اتنا ہی ہے کہ چونکہ یہ حکم کتاب کی صورت میں نہیں تھا پھر بھی اس حکم کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مانا اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مانا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہی کتاب سے باہر بھی ہو سکتی ہے. بہرحال خاص ظاہر حکم مراد ہو یا جانور کی قربانی مراد ہو، کتاب الہی سے علیحدہ ایک حکم دیا گیا اور اسے تسلیم کیا گیا. تیسرا حکم یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، سورہ ہود آیت نمبر 46 ہے. اے نوح وہ نہیں ہے تمہارے اہل میں سے، اس کے عمل ہے خراب. جب بعض احکام غیر کتابی وحی کے ذریعے سے مل سکتے ہیں تو کل احکام بھی فقط اسی طریقے سے ملیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسی لیے عرض کیا کہ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہر نبی اپنی قوم کے پاس کوئی نہ کوئی حکم لاتا ہے. یہ تو نہیں کہ نبی آیا اور حکم کوئی نہیں لایا اللہ تعالیٰ کا، لیکن کتابیں اتنی نہیں ہیں. تو باقی نبیوں کے جو احکامات ہیں وہ بغیر کتابی ہیں. ہاں اس کے ساتھ ساتھ کتاب کی صورت میں وحی کا ہونا تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک زائد فضل اور زائد اضافی نعمت ہے، ایڈیشنل ایک نعمت ہے، ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے. نبی اگر کوئی کتاب بھی نہ لائے تو پھر بھی نبی ہے، وہ جو بھی حکم دے گا وہ شریعت ہوگی. آگے فرمایا غیر کتابی وحی تشریعی بھی ہوتی ہے، یعنی یہ بھی ایک مغالطہ ہے جو دیا جاتا ہے معاشرے میں، منکرین حدیث کی جانب سے دیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہم مان لیتے ہیں کہ غیر کتابی وحی ہوتی ہے لیکن اس کا جو دائرہ کار ہے نا وہ بس شریعت نہیں ہوتی، وہ شریعت کے احکامات اس کے اندر نہیں ہوتے، وہ بس تکوینی چیزیں ہو سکتی ہیں یا کوئی اور نبی کی خاص ذات سے متعلق بات ہو سکتی ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لے لیا تو وہ کوئی ان کی ذات سے متعلق بات تھی تو وہ ہوگی، ورنہ کوئی شریعت نہیں. جیسے نوح علیہ السلام کو کہہ دیا کہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے تو یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے. یعنی امت نے جو کام پریکٹس میں لانا ہے کرنا ہے وہ اس میں زیر بحث نہیں آیا. یہ ایک خاص بات ہوگی کہ نبی کی اور اللہ تعالیٰ کی آپس میں، تو اس حد تک وہی غیر کتابی ہو سکتی ہے. یہ پھر وہ نیچے ایک سٹیپ نیچے اتر کے یہ بات کرتے ہیں. تو اس کا جواب پھر ہمارے اس اگلے باب میں ہے کہ غیر کتابی وہی تشریعی بھی ہوتی ہے. تشریع کا مطلب اس سے شریعت کے احکامات بھی ثابت ہوتے ہیں. یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک تکوینی ایک تشریعی. تکوینی کا مطلب ہوتا ہے جیسے نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا فرمایا کہ کشتی تیار کرو. اب یہ کشتی کو ظاہر ہے کہ ایسا حکم نہیں ہے کہ جو پوری امت کے لیے کشتیاں بنانے کا حکم آ گیا ہو، لیکن جو نبی کو حکم ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں تو نماز ایک ایسا حکم ہے جو امت نے بھی پڑھنا ہے، نبی نے بھی کرنا ہے. تو اس طرح سے شریعت کے احکامات جو ہیں وہ یہ والے ہوتے ہیں جس میں حلال حرام جائز ناجائز یہ سب چیزیں آتی ہیں. انبیاء علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کا اصل مقصد شریعت کے احکامات دینا ہوتا ہے، کیونکہ تکوین کا جو سلسلہ ہے نا وہ فرشتوں کے سپرد ہے بنیادی طور سے. بہرحال پہلا اس میں جو یہ دعویٰ ہے اوپر موٹا سا، اس کے نیچے دلیل ہے. پہلی دلیل یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم شریعت کا تھا، حالانکہ قرآن پاک میں کہیں نہیں. تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ شریعت کا حکم بھی غیر کتابی وحی سے آ جایا کرتا. نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹی کا قربانی کا حکم تشریع ہے لیکن غیر کتابی وحی کے ذریعے سے ملا. پھر تیسری ایک یہ آئی تھی بنو نذیر، ایک قبیلہ تھا کہ اس کا محاصرہ کیا مسلمانوں نے. محاصرہ کرتے وقت مسلمانوں نے کہ درخت کاٹے، باغ اجاڑے تاکہ وہ اپنا مالی نقصان ہوتا ہوا دیکھ کر قلعہ بند قلعہ سے باہر آ جائیں اور کھلی جنگ میں درختوں کی رکاوٹ نہ رہے. دشمنان اسلام نے اعتراض کیا کہ مسلمان خود تو فساد سے روکتے ہیں، کیا درخت کا کاٹنا فساد نہیں ہے؟ یعنی بلا وجہ درخت کھیتی ضائع کی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تصویب فرمائی اور یہ فرمایا کہ یہ حکم یہ ہمارے حکم سے ہوا ہے. اب دیکھیں تو آپ پورا قرآن پاک اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں بھی یہ نہیں آپ کو آیت ملے گی یا کہیں منسوخ آیتوں میں، کیونکہ منسوخ آیتیں بھی مفسرین نے لکھ دی کہ یہ آیت آئی تھی منسوخ ہوگی، آئی تھی منسوخ ہوگی، کہ کہیں لکھا ہو کہ بنو نذیر کے درخت کاٹو، لیکن خود قرآن کہتا ہے کہ یہ کٹے ہمارے حکم سے. تو فرمایا ما قطعتم من لینہ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. سورۃ الحشر ہے، آیت نمبر 5 ہے. جو کاٹ ڈالا تم نے کھجور کا درخت یا کھڑے رہنے دیا اپنی جڑ پر سو اللہ ہی کے حکم سے تھا. یہ بھی ایک تشریعی حکم تھا جو غیر کتابی وحی کے ذریعے سے دیا گیا. رسول جو قرآنی احکام کی تفصیلات بتاتے ہیں یا جو اجتہاد کرتے ہیں رسول کی حیثیت سے کرتے ہیں، عام مجتہد کی حیثیت سے نہیں کرتے. یہ بھی ایک یہاں
مسکنسیپشن ہے جو اسی قسم کے لوگوں کی طرف سے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رسول کی حیثیت ہوتی ہے نا، نبی کی حیثیت، وہ یوں سمجھیے کہ ایک مجتہد کی طرح ہوتی ہے. تو مجتہد ایک اپنے خیال سے ایک اللہ کا حکم بیان کرتا ہے. خیال مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بے بنیاد ہوتا ہے، یعنی اس کی ایک رائے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ رائے دوسرے مجتہد کے لیے قابل عمل نہیں بھی ہو سکتی. جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک رائے قائم کی، امام شافعی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو وہ فالو کریں کیونکہ وہ خود مجتہد ہیں. تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ نبی کا جو سٹیٹس ہے نا، شرعی سٹیٹس، درجہ کیا ہے، وہ ایک مجتہد کا ہے. یعنی جو حکم تو وہ دیں قرآن کی صورت میں حضور نے حکم دیے ہیں، وہ تو ماننے ہمارے لیے ضروری ہیں. یہ طبقہ یہ کہتا ہے. اسی میں آپ سمجھ لیں کہ کسی حد تک ہمارے جو جاوید احمد غامدی صاحب ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. تھوڑا سا فرق ہے ان کی بات کا، وہ آگے آ جائے گا، لیکن ان کا بھی مدعا یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ شریعت جو ہوتی ہے وہ صرف قرآن ہی ہے، بس قرآن کے باہر کوئی شریعت نہیں ہے. تو یہ جو منکرین حدیث تھے پرویز صاحب، وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن کے ذریعے سے جو احکام ہمیں ملے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو حضور نے حکم دیے نا، ان کی حیثیت ایک اجتہادی حکم کی ہے کہ وہ اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے، آپ کو اتفاق ہوتا ہے اس سے تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو اس کو ماننا لازمی نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا بہت بڑا منصب رسالت پر بہت بڑا یوں سمجھیے کہ ایک حملہ ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے تو اسی لیے بھیجتے ہیں کہ انسانوں کو اب سوائے اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے اور کوئی چارہ کار نہیں ہے. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسول امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن مسلمان کے لیے اور مسلمان عورت کے لیے جب کوئی اللہ اور اللہ کے رسول فیصلہ کر دیں تو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، یا وہ اس کو چوز کریں کہ نہیں میں یہ مانوں یا نہ مانوں، یہ نہیں. اسی لیے صحابہ نے حضور سے یہ تو پوچھا بعض موقعوں پر کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ آپ کی مشورہ ہے یا حکم ہے، لیکن اگر حکم ہے تو پھر اس کے بعد چون و چرا نہیں ہو اس کے اندر. جیسے بریرہ تھی، ایک خاتون تھی، تو آپ نے ان سے کہا کہ تم اپنے خاوند سے صلح کر لو، رجوع کر لو. تو اس نے کہا کہ اتشیر ہم تحکم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ آپ کا ایک مشورہ ہے یا آپ کا ایک حکم ہے، منصب رسالت کے اعتبار سے آپ حکم دے رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں میں مشورہ دے رہا ہوں. تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ پھر میرے ذمہ اس کو ماننا نہ ماننا نہیں ہے. تو آپ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا. لیکن اگر آپ فرما دیتے یہ حکم ہے تو پھر یہ بات نہ ہوتی. اسی انہوں نے پوچھا، کیونکہ اگر دونوں صورتوں میں ماننے نہ ماننے کا اختیار ہے تو پھر یہ پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اس لیے یہ بھی بہت بڑا ایک مغالطہ ہے جو ان کے لٹریچر سے لگتا ہے انسان کو. تو اس لیے یہاں اس کو ذرا واضح کر دیں. اس میں جتنے بھی ہمارے تقریباً یہ معلومات اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے نا، وہ کوئی ایسے ماس بھرتی کی معلومات نہیں ہے. ان کا ہر کسی نہ کسی چیز سے ربط ہے. باہر جو ہمارے ماحول معاشرے میں کچھ جو غلط استدلالات چل رہے ہیں ان کے ساتھ ان کا جوڑ ہے. فرمایا رسول جو قرآن احکام کی تفصیل بتاتے ہیں، جو اجتہاد کرتے ہیں، رسول کی حیثیت سے کرتے ہیں، عام مجتہد کی حیثیت سے نہیں کرتے. اس میں چند دلائل ہیں. پہلی دلیل بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے کا فیصلہ اور حکم اجتہادی تھا اور صحابہ کے مشورے سے ہوا تھا. ابھی پھر انشاءاللہ جو سوال جواب ہے وہ فرما لیں تو کل ایک دن کا ہمارا تقریباً، بلکہ پھر اس کے بعد ہمارا اصول تفسیر کا آگے سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور یہ ختم کرنے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ قرآن پاک کو براہ راست شروع کریں گے، ترجمہ تفسیر اس کا. آپ نے ایک بات فرمائی شروع میں کہ جو بیت المقدس تھا یہ پہلے ایک منٹ یہ قبلہ ذرا نہیں یہاں سے سامنے سے سوال آیا، میں پہلے اس کو دیکھ لوں. کہ جو آن لائن سوال فرمانے والے حضرات ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں پہلے سوال ریپیٹ کرتا ہوں یہاں کا، پھر اس کا جواب دیتا ہوں. یہ سوال یہاں سے آیا ہے، سامنے جو ساتھی بیٹھے ہیں فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم تو قطعی ہوتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کریں تو پھر بیٹے کو ذبح کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ تو یہ جو ہم نے صفحہ نمبر اگر دوبارہ آپ اس کو غور فرمائیں، جو ہمارا آج کا ابراہیم علیہ السلام والی آیت آئی تھی تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے عام مفسرین اور محققین، یہ دو باتیں الگ الگ تھی. تو عام مفسرین کی رائے اس میں یہی ہے، محققین کی رائے اس میں یہی ہے کہ یہ جو حکم تھا یہ خواب تھا، لیکن خواب محتاج تعبیر ہوتا ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام کو جو حکم دیا جاتا ہے خواب کے اندر، اس کی بھی تعبیر کی ضرورت ہو سکتی ہے. ہاں جب وہ تعبیر سامنے آ جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل حکم یہاں کیا ہے. حکم تو آ گیا، یعنی اجمالاً حکم آ گیا،
مگر اس کی تفصیل کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، وہ تعبیر کے بعد ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں نے جو میرا دار الہجرت ہے، جہاں ہجرت کر کے جانی ہے مکہ مکرمہ سے، وہ ایک کھجوروں والی جگہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو، پہلے میرا خیال تھا کہ یمامہ ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ یمامہ نہیں، وہ مدینہ منورہ ہے۔ یعنی اتنی بات تو طے ہے کہ آپ کو علاقہ دکھا دیا گیا۔ اب وہ علاقہ کون سا تھا، اس کی تفصیل ہو سکتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا، اگرچہ یہ گیا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، لیکن جو حکم تھا وہ بیٹے کا ذبح کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک محبوب جانور کی یا اچھے جانور کی قربانی مراد تھی اس سے، یہ تھا۔ جی اپنے خیال میں انہوں نے کر بھی دی اپنی طرف سے جو کچھ بھی تھا۔ چلیں، اور کوئی سوال ہے؟ آن لائن سوال ہے تو فرما لیں۔ جی آپ نے جی ایک سوال آ رہا تھا آن لائن، وہ فرمائیں۔ جی آپ نے ذکر فرمایا کہ 17 مہینے تک جو ہے وہ بیت المقدس قبلہ رہا ہجرت کے بعد۔ تو ہم نے جو آج تک سنا کہ بیت المقدس تو شروع میں ہی قبلہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب نماز پڑھتے تھے تو بیت اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے رہے اور وہ بیت المقدس بھی سامنے رہے۔ تو اس میں تو فرق ہے کہ یہ دونوں قسم کی رائے اس میں موجود ہیں۔ ایک یہ کہ شروع سے ہی تھا اور دونوں کو جمع کر لیتے تھے، اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ نہیں، شروع سے تو بیت اللہ تھا، پھر مدینہ منورہ جب آئے تو یہود کو تالیف قلب کے لیے، ان کو مانوس کرنے کے لیے بیت المقدس کو بنایا گیا۔ اور یہ ویسے بھی ہمارے کوئی سبق سے زیادہ ریلیٹڈ سوال نہیں ہے۔ جی اور کوئی سوال ہے تو فرمائیں۔ ایک سوال ہے۔ جی فرمائیے۔ جی فرمائیے۔ جی کل کے سبق کے جو پیج نمبر 23 کے اندر جو ٹاپک تھا، مطلب جو چل رہا تھا 23 پر ٹاپک کون سا فرمائیں گے؟ جی بیسیکلی وہ کنٹینیوٹی تھی غیر کتابی وحی کے ثبوت کے دلائل۔ تو وہ 23 میں اس کا زیادہ ڈیٹیل تھی۔ اس میں نمبر 2 پوائنٹ کے اندر جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جب حضرت نوح نے اپنے بیٹے کے غرق ہونے پر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ آپ نے میرے اہل خانہ کو بچانے کا وعدہ فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا جو کہ غیر کتابی وحی کی صورت میں تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں پھر آگے جو اگزامپل میں ایک سورہ ہود کی 46 نمبر آیت دی ہوئی ہے، اس میں نوح علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا، اے نوح وہ نہیں ہے جو تیرے اہل میں سے جس کے عمل ہے خراب۔ یعنی کہ اس آیت میں یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کی ٹھیک ہے، اچھا اس کے آگے آتے ہیں 3rd نمبر پہ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر مدین سے چلے تو راستے میں آگ دیکھی، اس کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، بن جبلہ اور باتوں پہ یہ بھی فرمایا۔ اب یہ جی میرے سامنے کھلا ہوا صفحہ، آپ فرمائیں اب سوال کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ نمبر 2 ایگزامپل کے اندر تو یہ واضح ہے آیت کے اندر کہ یہ نوح علیہ السلام سے ریلیٹڈ بات ہے، لیکن نمبر 3 کے اندر تو ایک سمپل ایک یہ لکھا ہوا ہے جس میں آیت ہے سو تم سنتے رہو، یعنی کہ جو تفسیر اس کی جو ایگزامپل ہے اس میں یہ مینشن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسے ریلیٹ کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ اس آیت میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں ہے۔ نہیں، یہ واقعہ پیچھے جو آپ سورۃ طٰہٰ کھولیں گے نا تو اس کے پیچھے جو واقعہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا ہی ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 سے آپ پچھلی آیات کو جب دیکھیں گے تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے ہی واقعہ ریلیٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر پھر بھی کوئی خلجان ہو تو پھر فرما دیجیے گا، وہ چونکہ یہاں مختصر کیا جی اس کا ذکر نہیں کیا۔ اچھا نیکسٹ میرا کوشچن تھا 27 نمبر پیج کے اوپر غیر جی کتابی 27 فرمائیے۔ اچھا اس میں نمبر 3 جو ہے اس میں تو سورہ حشر آیت نمبر 5 کا ذکر ہے، جی جی یہ ایگزامپل کیسے غیر کتابی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ تو یہ باذن اللہ ہے نا، باذن اللہ کے الفاظ ہیں جی کہ وہ کام ہو گیا ہے نا، اب تو اس کام کی رپورٹ ہو رہی ہے کہ یہ کام ہمارے حکم سے ہوا، تو وہ حکم قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حکم غیر کتابی تھا۔ ٹھیک ہے، ہاں تو کون سا کام؟ مطلب میں یہ سمجھا نہیں کہ یہ وہ درخت کاٹنے والا کام جو تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درخت کاٹنے والا جو کام ہے نا وہ نہیں، یہ پچھلی کسی امت کا تھا، کسی اور نبی کی امت میں سے تھا یہ جس کی نہیں، یہاں پہ پچھلی کا نہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، بنو نذیر کے ساتھ ہوا، مدینہ منورہ کے پاس تھے یہ لوگ۔ اچھا جی
آپ اس کو سورہ حشر کی تفسیر میں دیکھ لیں گے نا تو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. یہاں تو اصل میں صرف ریفرنس تھوڑا سا دینا ہوتا ہے, پوری ڈیٹیل لکھیں گے تو کتاب بہت بڑی ہو جاتی ہے. اس کو وہاں سے کنسرن کر لیں تفسیر سے. جی اور کوئی کویسچن ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر ہم آج وائنڈ اپ کرتے ہیں اس کو.